السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے یہ تھامس ایڈیسن ایلوا کے بارے میں۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے آج پوری دنیا کو اپنی محنت کا لوہا منوایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں لائٹ بنانے والا تھامس کے بارے میں۔ تو آپ ضرور جو ہیں ویڈیو کے انت تک بنے رہیں تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو کو سن کر آپ کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہو، تاکہ آپ بھی کچھ کر گزرنے کا داعیہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ محترم ناظرین، بعضی مرتبہ ماں کی دعائیں انسان کو بہت بڑا انسان بنا دیتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ تھامس ایڈیسن کے بارے میں ہوا تھا۔ تھامس وہ شخص ہے جس نے ٹیوب لائٹ بنوائی، بلب بنوایا۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی تھامس ہے جس کو بولنے کی زبان نہیں تھی۔ یہ گونگا تھا، بچپن سے گونگا پیدا ہوا تھا، لیکن اسی تھامس نے اپنی ماں کی محنت اور دعاؤں کی بدولت اور اپنی محنت کی وجہ سے صدی کا سب سے بڑا سائنسداں بنا۔ جی ہاں، یہ وہی تھامس ہے جس کی محنت نے اسے وقت کا سب سے بڑا سائنسداں بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے وہ ہوتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، جو ذہین تو بہت ہوتے ہیں، چالاک تو بہت ہوتے ہیں، ہوشیار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن محنت کی کمی کی بنیاد پر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، جن کا ذہن، جن کا دماغ بہت زیادہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ اسکین کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنی اس محنت کی بدولت وہ ذہین بچے سے بھی زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ تھامس کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس اسکول میں تھامس پڑھتا تھا، ایک مرتبہ اسکول سے واپس ہوتے ہوئے تھامس کے ٹیچر نے تھامس کے ہاتھ میں ایک لیٹر پکڑوایا، ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ جب تم یہاں سے واپس جاؤ، اسکول سے واپس جانے کے بعد اپنی ماں کے ہاتھ میں یہ خط ضرور دینا۔ تھامس جب گھر جاتا ہے اور ماں کے ہاتھ میں خط دیتا ہے تو ماں جیسے ہی اس خط کو کھولتی ہے اور پڑھتی ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور ایک ٹھنڈی سانس بھرتی ہیں۔ اس خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میڈم، آپ کا جو بچہ ہے وہ گونگا ہے اور اس کی پڑھائی کے لیے ہمارے پاس کوئی اس لیول کا ٹیچر نہیں ہے، ماسٹر نہیں ہے جو اس بچے کو پڑھا سکے، اس لیے برائے مہربانی آپ آئندہ کل ہمارے اسکول اپنے بچے کو نہ بھیجیں، بلکہ اس کی تعلیم کی ذمہ داری اب آپ خود اٹھا لیں۔ جب ماں نے یہ سنا اور پڑھا تو ٹھنڈی سانس بھری اور آنسو بھرے اور زبان حال سے تھامس کے لیے گویا ہوئی، اور اس کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری ماں نے اٹھا لی۔ زمانہ گزرتا گیا، تھامس پڑھتے دنیا کا اور صدی کا سب سے بڑا سائنسداں بن گیا۔ اور جب یہ واپس ریٹرن اپنے گھر پہنچتا ہے تو ماں تو انتقال کر چکی تھی، تو اس نے پرانے کتابوں میں پرانی چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو اسے وہ خط ہاتھ لگا جو اس کے بچپن کے زمانے میں اس ماسٹر نے، اس ٹیچر نے اس کی ماں کو دیا تھا۔
جیسے ہی تھامس اس خط کو کھولتا ہے تو اس میں یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ کن ذہن ہے، آپ کا بچہ زبان سے گونگا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو تھامس نے جب وہ خط میں یہ چیزیں پڑھی تو اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا کہ ایک کند ذہن بچہ، ایک زبان سے گونگا بچہ صدی کا سب سے بڑا سائنسداں بن گیا، جس کا نام تھامس ایڈیسن تھا۔ تو عزیز دوستو، یہ پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کے پیچھے محنت کریں، ان کے اوقات کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ عظیم ماں کا بیٹا ہی دنیا کا عظیم انسان بنتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے تھامس اور اس کی ماں کا واقعہ ہے۔ تو عزیز دوستوں، ہم بھی جو ہیں ان چیزوں سے ایک نصیحت پکڑتے ہوئے ہم بھی جو ہیں محنت کرائیں بچوں کو، ان کے لیے دعائیں کریں، خصوصاً مائیں جو ہیں کبھی بھی اپنے کن ذہن اور معذور بچوں سے نا امید نہ ہو۔ کیا معلوم کہ ماں کی بدولت، ماں کی دعاؤں کی بدولت صدی کا سب سے کند ذہن بچہ صدی کا سب سے بڑا سائنسداں بن جائے۔ اس لیے آپ ضرور جو ہے محنت کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا، تو ضرور شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔